اور قرآن پاک کی دوسری آیت پڑھی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ جنت کے اندر جو ہے درجات وہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گے. جیسے دنیا کے اندر انسان کو درجے ملتے ہیں ڈگری کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ مقام ہے اور اتنا زیادہ اس کو درجہ دیا جاتا ہے. تو آخرت کے اندر ڈگری کی وجہ سے درجات نہیں ملیں گے، عہدے کی وجہ سے درجات نہیں ملیں گے، بلکہ آخرت کے اندر جو درجات ملیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ، پھر اس سے اعلیٰ، یہ اعمال کی بنیاد پر ملیں گے. جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا اور اس کا درجہ اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہوگا، اللہ کے احکام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوگا، اس کا مقام بھی وہاں پر ویسا ہی ہوگا. ورنہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، ایک صاف شفاف میدان ہے. اور اس کی بھی ایک دلیل پیش کی تھی گزشتہ جمعہ میں کہ جب میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی. جب آپ ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر دنیا کے اندر اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دینا. ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ امت کتنی خوش نصیب ہے اور کتنی خوش قسمت امت ہے کہ نبی اس امت کے لیے سلام بھیجتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا کر اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دینا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ جنت کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، صاف شفاف میدان ہے. اگر وہاں پر آپ باغات چاہتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں چاہتے ہیں، آرائش اور آسائش کے آلات چاہتے ہیں تو اس کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہوگا. تو بہرحال اس حدیث کے اندر پہلا اصول تو یہ بیان کیا تھا کہ انسان کی کامل نجات کے لیے علم ضروری ہے، اور پھر دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ صرف علم سے انسان کی کامل نجات نہیں ہوگی بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے. اور آخر میں فرمایا کہ صرف علم اور عمل کی وجہ سے بھی کسی انسان کی نجات نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے دینی امور ہیں، جو بھی امور وہ انجام دیتا ہے، جو بھی نیکی کے کام انجام دیتا ہے، ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم بہت بڑا عمل کریں گے لیکن ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ہمارے اس عمل کے اندر اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوگی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، تو وہ بڑا سے بڑا عمل جو ہے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور اگر ہم کوئی چھوٹا ہی عمل کریں گے لیکن اس چھوٹے عمل کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی، تو وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل وہ ہماری نجات کے لیے اور ہماری مغفرت کے لیے سبب بن سکتا ہے، ہماری نجات کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے. اسی لیے خطبے میں آیت پڑھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارا ہر کچھ، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانیاں، یہ ہماری نمازیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے اور ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کثرت اعمال کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون انسان کتنی زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنا زیادہ صدقات اور خیرات کرتا ہے، کتنی زیادہ تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، دن میں 1000 تسبیح پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت اعمال نہیں دیکھا جائے گا. کثرت اعمال کا مطلب
مطلب ہے اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ اس نے اتنے اعمال کیے ہیں، اس نے اتنے لاکھوں کروڑوں اعمال کیے، بلکہ وہاں پر اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ کس کے عمل کے اندر وزن زیادہ ہے۔ ایک انسان نے 1000 تسبیح پڑھی لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی، اس کے برعکس ایک انسان نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، تو اس سبحان اللہ جس نے اخلاص کے ساتھ کہا اس میں وزن زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جو ہے جب ترازو لگے گا اور اعمال کو وہاں پر تولا جائے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہاں تو اس کا وہ کامیاب ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں اعمال کو گنا نہیں جائے گا، نمازوں کو گنا نہیں جائے گا، تسبیحات کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو تولا جائے گا کہ کس کے عمل کے اندر وزن زیادہ ہے۔ جس کے عمل کے اندر وزن زیادہ ہوگا وہی کامیاب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ وہاں شکل کو نہیں دیکھے گا، صورت کو نہیں دیکھے گا، حسب کو نہیں دیکھے گا، نسب کو نہیں، بلکہ انسان کے اعمال کو دیکھے گا اور اس کی نیت اور اس کے اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ لہذا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھیں، نماز ادا کریں یا اور دینی امور انجام دیں، دینی کاموں کے اندر حصہ لیں، ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر 3 مثالیں جو ہے وہ عدم اخلاص کی بیان کی گئی ہیں اور 3 مثالیں اخلاص کی بیان کی گئی ہے۔ وہ باتیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ حدیث یوں ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک عالم کو بلائیں گے، ایک قاری کو، ایک مفتی کو، یعنی جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، بلانے کے بعد اس کو پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے آپ کو دنیا میں علم دیا تھا، میں نے آپ کو قرآن سکھایا تھا، میں نے آپ کو حدیثیں سکھائی تھی، آپ نے اس کے مطابق کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں لوگوں کو قرآن بتایا، میں نے قرآن پڑھایا، میں نے مسائل بتائے، میں نے واعظ کیا، تقریریں کی جس سے لوگ ہدایت پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کو جانتے ہیں، فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا میں تجھے قاری کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تجھے عالم کہا جائے، دنیا کے اندر تجھے مفتی کہا جائے، لہذا تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ دنیا کے اندر تجھے قاری بھی کہا گیا، عالم بھی کہا گیا، مفتی بھی کہا گیا، تو تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ فرشتے کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ اس کو اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک مالدار کو بلایا جائے گا جو دنیا کے اندر بہت سخاوت کرتا تھا، مدارس کے لیے پیسے خرچ کرتا تھا، مکاتب پر خرچ کرتا تھا، مساجد تعمیر کرواتا تھا اور بیواؤں کی امداد کرتا تھا، یتیموں کی مزاج پرسی کرتا تھا۔ اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، پیسے دیے تھے، تو نے اس کا کہاں کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے غریبوں کی امداد کی، میں نے مسجدیں تعمیر کروائی، میں نے مدارس بنائے اور نہ جانے تیرے دین کی خاطر کہاں کہاں میں نے خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ سخاوت کا معاملہ سارا کا سارا اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے سب سے بڑا سخی کہا جائے، لہذا دنیا کے اندر تجھے کہا گیا۔ فرشتے کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو بھی گھسیٹ کر اونڈے منہ جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس کے بعد ایک تیسرے بندے کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا ہم نے آپ کو بڑی طاقت دی تھی، بڑی قوت، بہادری، شجاعت عطا فرمائی تھی، بتا کہاں استعمال کی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کی خاطر اور تیرے دین کے غلبے کے لیے میں نے دین اسلام کے جو دشمن تھے ان سے مقابلہ کیا، ان سے قتال کیا، جدال کیا اور اے اللہ پھر اسی راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ سارا کام اس لیے کیا تاکہ تجھے دنیا کے اندر غازی کہا جائے، تجھے دنیا کے اندر مجاہد کہا جائے، تجھے دنیا کے اندر شہید کہا جائے، لہذا کہا جا چکا فرشتے کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو بھی گھسیٹ کر اونڈے منہ جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنے بڑے عمل تھے، تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اور پھر سخاوت یہ کتنی اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سخی اللہ کے اور جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے اور جہنم سے وہ بہت دور ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا کتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں دنیا والوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن اتنے بڑے بڑے اعمال ہونے کے باوجود ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئے۔ اسی طرح 3 مثالیں اخلاص کی بیان کی گئی ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، جب وہ سفر کر رہے تھے تو اثناء سفر بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچاؤ کے لیے یہ تینوں کے تینوں ایک غار کے اندر چھپ گئے کہ بارش سے بچاؤ ہو سکے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ غار کے اندر چھپ گئے تو بارش اور زیادہ تیز ہونے لگی، اور جس غار کے اندر یہ چھپے ہیں اس غار کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے۔ بارش کی وجہ سے، پانی لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ چٹان وہاں سے کھسکی اور اس غار کے منہ کے آگے آ کر رک گئی، جس کی وجہ سے یہ غار کے اندر بند ہو گئی۔ اب جو توشہ ان کے پاس تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، 1-2 دن تک وہ استعمال کرتے رہے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت ہے، اب موت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب یہ مایوس ہو گئے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میری سمجھ میں ایک ترکیب آتی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو شاید یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں مل جائے۔ جو دوسرے 2 ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا ترکیب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنی زندگی ہماری ہو گئی ہے، مثلا اگر 60 سال کے تھے یا 50 سال کے یا اس سے زیادہ کے تھے، تو آج سے پہلے کی جو ماضی کی زندگی ہے ہم اس پر نظر ثانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس 50 سالہ زندگی کے اندر، اس 60 سالہ زندگی کے اندر ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جو محض اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو۔ لہذا جب تینوں اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تجزیہ کرنے لگے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے، تو ایک ایک عمل ان کو مل گیا۔ سب سے پہلا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین تھے، ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، اور میرا کام بکریاں چرانا تھا۔ میں دن بھر جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب بکریاں لے کر واپس آتا تو بکریوں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے میں دودھ پیالے میں لے کر اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھا اور پہلے ان کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بکریاں لے کر واپس آیا اور مجھے دیر ہو چکی تھی تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکری کا دودھ نکالا، پیالے میں دودھ لیا اور اپنے والدین کے پاس لے کر پہنچا۔ میں نے دیکھا وہ آرام کر رہے تھے، میں ان کے پائیں کھڑا ہو گیا، پائیں یعنی پاؤں والی طرف کھڑا ہو گیا، اور میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا کیونکہ ان کی نیند کے اندر خلل واقع ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے پاس پاؤں پکڑ کر بلک رہے تھے، رو رہے تھے، ابو دودھ دے دو، ابو دودھ دے دو۔ اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو پلانے سے پہلے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا، میں ایسے ہی کھڑا رہا، کافی دیر کھڑا رہا، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے بیتنے کے بعد جب میرے والد کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا بیٹا دودھ لے کر کھڑا ہے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میرے باپ نے دودھ، میری ماں نے دودھ پیا۔ اے اللہ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا، اس کے بعد اپنی بیوی کو پلایا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر میرے اس عمل کے اندر اخلاص تھا تو میرے اس عمل کی وجہ سے اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 1/3 وہ چٹان جو ہے
غار کے منہ سے کھسک گئی، ہٹ گئی۔ اب دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد لڑکی تھی، چچا کی لڑکی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، میں اس پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن میں غریب تھا، فقیر تھا، میں پیغام نکاح نہیں دے سکتا تھا، لہذا میں نے اس لڑکی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا، وہ تیار ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے 1000 روپے لا کر دو، اس وقت کے 1000 روپے۔ تو میں غریب تھا، میں نے محنت کی، مزدوری کی اور کافی عرصے تک محنت کرتا رہا۔ جب میرے پاس 1000 روپے جمع ہو گئے تو میں اس کو تھیلی کے اندر لے کر اس لڑکی کے پاس پہنچا اور میں نے اس کو وہ پیش کیے اور پھر اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا، وہ تیار ہو گئی۔ تو جب میں خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو لڑکی کی زبان سے نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، بس اتنا اس کی زبان سے نکلنا تھا، اے اللہ میں فوراً ہٹ گیا اور وہ 1000 میں نے ایسے ہی اس کو دے دیے اور میں نے اس وقت پکی اور سچی توبہ کر لی۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اب تیسرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے میرا ایک پڑوسی تھا اور وہ پڑوسی سفر میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے 100 روپے بطور امانت مجھے دے کر گیا اور کہنے لگا یہ 100 روپے میرے اپنے پاس بطور امانت رکھنا اور اگر آپ چاہو تو خرچ کر لینا، جب میں واپس آؤں مجھے پھر دے دینا۔ جب وہ سفر میں چلا گیا، اے اللہ میں نے اس 100 روپے سے ایک بکری خریدی اور پھر اس بکری کا دودھ بیچا، پھر بکریاں خریدی، پھر اونٹ خریدے، پھر محلات بنائے، بنگلے بنائے اور میں بہت مالدار ہو گیا، امیر بن گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب میرا وہ پڑوسی واپس آیا تو اس نے اپنے 100 روپے کا مطالبہ کیا۔ جب اس نے 100 روپیہ مانگا تو میں نے سارا جو مال کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ تھا اس کی طرف اشارہ کیا، جو محلات بنائے تھے، جو بنگلے بنائے تھے، میں نے کہا یہ سب کچھ تیرا ہے، لے لے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، میں نے تو 100 روپیہ دیا تھا، میں تو اپنے 100 روپے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے جب وہ انکار کرتا رہا لیکن میرے اصرار کرنے پر کہ نہیں یہ سب کچھ تیرے 100 روپے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے لہذا یہ تیرا ہی ہے۔ جب میں نے اصرار کیا تو میرے اصرار کرنے پر اس نے اس سارے پر قبضہ کر لیا۔ اے اللہ اگر اور میں پھر ویسا ہی کا ویسا غریب اور فقیر بن گیا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا اخلاص کی وجہ سے، اے اللہ اس عمل کی برکت سے اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ چٹان پوری کی پوری ہٹ گئی اور ان کے نکلنے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ تو میرے ایمانی بھائی اب ان کی زندگی چاہے 60 سال تھی، چاہے 50 سال یا 70 سال، انہوں نے اپنی زندگی پر غور کیا تو پوری پچھلی زندگی کے اندر ان کو ایک ایک عمل ایسا نظر آیا کہ جو اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اگر انصاف کے ساتھ اس وقت اس مجمع کے اندر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں، انصاف کے ساتھ بتاؤ ہمارے پاس کوئی ایک عمل بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ سے کہہ سکے اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری نجات فرما۔ میرے پاس جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو مجھے تو اپنے پاس کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، اس سے آگے اخلاص کے متعلق اور کئی واقعات ہیں وہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی کامل نجات کے لیے ایک تو علم ضروری ہے اور آگے فرمایا کہ علم سے ہی نجات نہیں ہوگی، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ خالی عمل سے نجات نہیں ہوگی، عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی یہ دو رویے کے ساتھ انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں علم، عمل اور اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت ادا نہیں کی سنت ادا کریں۔